جی اچھا، یہ کمنٹ باکس میں دیکھ رہا ہوں بعض حضرات کا رویہ بہت عجیب ہے. کوئی لکھ رہا ہے سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند، کوئی دیوبند زندہ باد. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم تو یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے جاوید اختر کے اور مفتی شمائل صاحب کے درمیان میں، یہاں مفتی شمائل یہ دیوبند کے نمائندے بن کر کے گئے تھے یا اسلام کے نمائندے بن کر کے گئے تھے؟ ہم نے ہر ممکن تائید کی، حوصلہ افزائی کی، اور بلکہ ان کو غلبہ بھی حاصل رہا پوری ڈیبیٹ میں. کہیں ان کے یہاں کوئی نقص بھی تھا تو ہم نے تو اپنے احباب سے ہی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اسلام غالب رہا ہے تو اگر کہیں کوئی کمی بھی رہ گئی ہے تو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. تو ہم تو ان کو اسلام کا اور مسلمانوں کا اور ایمان باللہ کا نمائندہ مان کر کے ان کی تائید کر رہے تھے. اب یہ اتنی چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں، یہ اس کو دیوبند کی تائید اور سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند. بھائی الحاد کے خلاف کام تو دارالعلوم دیوبند کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. ایون ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ایک زمانے سے الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس طرح کے مناظرے انہوں نے بھی اس سے زبردست مناظرے لڑے ہیں اور جیتے ہیں. وہ تو دیوبندی نہیں تھے. تو جو چیزیں ہمارے درمیان کامن ہیں اس میں ہم اختلاف نہیں کرتے، اور اس میں ہمارا کوئی بھائی بھی اگر اٹھ کر کے کوئی ملحد کا جواب دے رہا ہے تو ہم اس کی تائید کو اپنے لیے ایک شرف کی بات جانتے ہیں. اس کو مسلکی رنگ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ مطلب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے کے ایک بات دیوبندی اور ہے، حضرات ان کے ایک چھوٹے بات اور دماغ کے ہے، لوگ ہیں، اس کو مسلکی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ان احباب سے جو آ کر کے کمنٹ میں بار بار سر کف سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند نعرے لگا رہے ہیں، کہ مفتی شمائل وہاں پہ اللہ کے وجود کا اس بات کرنے گئے تھے یا وحدت الوجود کا اس بات کرنے کے لیے گئے تھے؟ کس بات کی ڈیبیٹ تھی وہ؟ اللہ کے وجود کا اس بات کی دلیل تھی یا وحدت الوجود کی اس بات کی دلیل کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی؟ اگر وہاں پہ مفتی شمائل صاحب وحدت الوجود کا اس بات کرنے گئے ہوتے نا تو ہم ان کی تائید نہیں کر رہے ہوتے تھے. پھر وہ دیوبند کے نمائندے بن کر کے گئے ہوتے تھے، وہ صوفیوں کے نمائندے بن کر کے گئے ہوتے تھے. تو اس حیثیت سے تو ہم ان کی تائید نہیں کرتے. ہم وحدت الوجود کے اگر ڈیبیٹ میں یہ ہوتا کہ ان کو جاوید اختر کے سامنے گجائے ہیں اور اللہ کے وجود کے ساتھ ساتھ وحدت الوجود بھی ثابت کریں گے، وہ ہم تو ان سے دور رہتے. ہم کیونکہ اگر وہ وحدت الوجود ثابت کرنے جاتے تو وہ پھر مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہوتے، وہ دیوبندیوں کے نمائندے ہوتے. وہ اللہ کا وجود ثابت کر رہے تھے اور اس حیثیت سے ہماری ان کے لیے تائید تھی اور اس حیثیت سے ہماری ان کے لیے حوصلہ افزائی تھی. تو یہ کوئی مسلک بمقابلہ الحاد نہیں تھا، یہ اسلام بمقابلہ الحاد والا تھا. اگر آپ اس کو مسلک بمقابلہ الحاد کی جنگ بنا دیں اور مسلک بمقابلہ الحاد کے تناظر میں دیکھیں تو یہ آپ کی بہت چھوٹی سوچ ہے، اور آپ ایک بڑے کام کو خود چھوٹا کر رہے ہیں اپنی اس چھوٹی سوچ کی وجہ سے. جی شیخ کفایت آپ کچھ بول رہے تھے. نہیں دیکھیے، پہلی بات یہ کہ بھائی خود وہاں پہ اعلان کر دیا گیا تھا نا، ان لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ مسلک تو دور کی بات ہے، کوئی کسی خاص مذہبی رنگ بھی نہیں ہے. وہاں پہ خود مناظرہ کرنے والوں نے، جو ماڈریٹر تھا اس نے اس کا باضابطہ اعلان کیا تھا. اور مسلکی اعتبار سے دیکھیں گے تو اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ یہ جو جاوید اختر نے جو باتیں رکھی ہیں، دیکھیے کوئی پروفیشنل مناظر نہیں، اتنا زیادہ چہکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، وہ کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہے، نہ اس نے وہ باتیں رکھی جو عام طور سے ملحدین رکھتے ہیں. بہت ہی سمپل سی باتیں تھی، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. خود جو ہے ان سے جا کے پوچھیں گے اپنے مناظر سے، وہ بھی کہے گا. بلکہ اس نے کہا بھی تھا نا کہ ہم نے جو تیاری کی تھی اس اعتبار سے سامنا نہیں ہوا. تو وہ بندہ تقریر کرتا ہے، وہاں بھی آ کے تقریر کرنا شروع کر دیا، اس نے کوئی بات نہیں کی تھی. اور یہ مسلکی بات کریں گے تو دیکھیے اب اسٹریم میں کچھ باتیں آ چکی ہیں، یعنی مسلکی اعتبار سے بات کریں گے تو حقیقت میں مسلک سلف کی کچھ جگہوں پہ ہم گرفت کر سکتے ہیں کہ اس کی نمائندگی نہیں ہوئی ہے. تو اس کو ابھی ہم مسلکی رنگ کوئی نہیں دے رہا، تو خواہ مخواہ آ کے اس کو نعرہ بازی کرنا. اب اس میں بعض چیزیں اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق، صفات سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جو سلفی نقطہ نظر سے قابل گرفت ہیں، اس کو کوئی ایشو نہیں بنا رہا ہے. کوئی اس کو مطلب تصریحی طور پہ آدمی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن کوئی ایشو نہیں بنا رہا ہے. لیکن یہ لوگ بلا وجہ جو ہے اس کو چہکتے چلے جا رہے ہیں، دیوبند دیوبند کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ بیوقوفی کی بات ہے. بھائی یہ جو مناظرہ ہوا، اگر اس کو اتنا زیادہ چھوٹی سوچ کر کے دیکھنا شروع کریں گے تو پھر تو یہی سوال اٹھ جائے گا. سوال اٹھایا گیا کہ بھائی آپ دفاع کرنے جو گئے تھے وہ اللہ کے وجود پہ بات کرنے گئے تھے یا ایشور کے وجود پہ بات کرنے گئے؟ ابھی سوال آیا ہماری ہسٹری میں، بھائی یہ سوال ہے اور یہ سوال بہت سے لوگوں نے کیا ہے. لیکن ہم جو ہے، یعنی ہمیں اگر کوئی نفرت ہوتی، کوئی دشمنی ہوتی، کوئی حسد ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اس کو دوسرا رنگ دے دیتے کہ بھی انہوں نے گاڈ کا اس بات کیا ہے. اللہ کو گاڈ تو کہتے نہیں ہے، تو انہوں نے گاڈ کا جب دفاع کیا ہے تو وہ اپنے گاڈ کے بارے میں جانے. لیکن ہم اس تناظر میں نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی ٹوپی میں ہے، داڑھی میں ہے، مفتی ہے، مسلمان ہے، عالم دین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصطلاحات اگرچہ کچھ استعمال کر رہا ہے لیکن اس کی نمائندگی اہل دین کی ہو رہی ہے، اہل تقویٰ کی ہو رہی ہے، علماء کی ہو رہی ہے، قرآن کی ہو رہی ہے، حدیث کی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ اگر اتنا زیادہ اس کو رگڑا لگائیں گے تب تو بھائی یہی سوال اٹھ جائے گا نا کہ وہ اللہ کا دفاع تھا کہ گاڈ کا دفاع تھا.
تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہمارے بھائیوں کو. اور میں ایک بات اور یہاں عرض کر دوں کہ اہل حدیثوں پہ ہمیشہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ روادار نہیں ہوتے یا متشدد ہوتے ہیں یا سخت ہوتے ہیں. ایسے کسی بھی ملی موڑ پر جہاں ملت کی بات ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، اہل حدیث بالعموم 99% کھل کے تائید کرتے ہیں، کھل کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور بغیر کسی خوف کے کرتے ہیں. لیکن دوسرے طبقے میں دوسرے ہمارے بھائی ہیں، وہی ایک قبیلہ ان کا ہے، انہیں سے الگ ہوا ہے جو قبیلہ خبر پجوں کا. آپ دیکھ لیجیے کتنا جل رہے ہیں، کتنا مر رہے ہیں، کتنی آگ لگی ہوئی ہے، ان کی پوری لنکا لگی ہوئی ہے. لگتا ہے کہ جو ہے کوئی کفر لے کر کے مفتی صاحب گئے تھے، لگتا ہے کوئی بے دینی اور لامذہبیت اور لادینیت لے کے گئے تھے. پورے خبر پجوں کے اندر ماتم جو ہے عمدہ پڑا ہے. ہاں ڈوبے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، جلے جا رہے ہیں. آپ ہی کا قبیلہ ہے، آپ ہی سے الگ ہوا ہے قبیلہ ہے، حنفی قبیلہ ہے. آپ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے یہاں الحمدللہ ان تمام باتوں پہ رواداری ہے، نرمی ہے، محبت ہے. اور جیسا کہ سرفراز بھائی نے ایک لفظ کہا کہ ان کی تائید اصل میں جو ہم کرتے ہیں دین کی وجہ سے، اللہ کے لیے. اور یہ تائید بھی ہم کوئی احسان نہیں ہے، ہمارے لیے شرف کہ ہم اس مسئلے میں تائید کر رہے ہیں، ہم اس تناظر میں بات کرتے ہیں. بھائی آپ اتنی چھوٹی سوچ کے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اہل حدیث ہوتا تو آپ نے اور وہ ترک جی اور شیخ وہ ترک رفض میں مناظرہ کرنے تھوڑی گئے تھے کہ آپ ہم کو چڑھا رہے ہو. ہاں بھائی کوئی ایسی چیز کو ثابت کرنے تھوڑی گئے تھے جو ہم نہیں مانتے ہیں. یہاں آ کے جو آپ نعرہ لگا رہے ہو وہ تو پوری ایک جو ہے جو کیا کہتے ہیں اللہ کے وجود کا جو مسئلہ ہے، پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، تمام مذاہب والوں کا مسئلہ ہے. تو یہاں آ کے صرف ایک مسلک کو لے کے دوسروں کو چڑھانے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ اچھا ہمارے ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں. ایک بات میں اور عرض کر دوں، ایک لمبے عرصے تک الحمدللہ ثم الحمدللہ اس موضوع پر ہم لوگوں نے گفتگو کی ہے. دیکھیے مناظرے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ذاتی طور پر میں مناظر نہیں، لیکن الحمدللہ اس سے مشکل سوالات کے جوابات ہم لوگوں نے میرے خیال سے سال 2 سال تک دیے ہیں، سامنا کیا ہے بہت ٹف سوالوں کا، گالیاں صحیح ہیں اور اس پہ کام کیا ہوا. اور الحمدللہ ابھی بھی اس وقت بھی زید بھائی اور سرفراز بھائی بہت ساری ویڈیوز کے ذریعے اور گفتگو کے ذریعے کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ نے بھی ایک کام کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی ہے. واقعی خوشی کی کوئی امتحان نہیں ہے، اتنے خوش ہیں آپ بھی خوش ہیں. لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے ہی کیا اور دوسروں نے کیا ہی نہیں ہے، تو اس پھیر میں مت رہیے. الحمدللہ وہ کام ہم نے کیا ہوا ہے اور وہ راستہ سب دیکھا ہوا ہے، اسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے زیادہ جو ہے سربکف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شانت رہیے. شیخ شعبان جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ یہی ٹیم اوپن کوشچن آنسرز جو اسلام کے خلاف جو سوالات ہیں ان کے جوابات الحمدللہ یہی 4 لوگوں کی ٹیم